اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس مکیہ۔ آپ دیکھیں گے دو تین صورتوں کو نکال کر، جیسے بینہ ہے، نصر ہے، ان کو نکال کر سب مکی ہیں، لیکن ان کے زمانے بہت فرق ہیں۔ جیسے سورہ نبا جو تھی وہ آغاز کی صورتوں میں سے تھی، اور نازیات مکی دور کے آخری صورتوں میں سے تھی۔ عبس پھر شروع میں چلی گئی، بلکہ درمیان ہے، یہ 24ویں صورت ہے۔ مضامین ان کے قریب ہے۔ ان سب کے مضامین کا جو موضوع ہے آخرت، قیامت، سزا اور جزا ہے، کیونکہ اہل مکہ بے دین لوگ تھے تو دین ابراہیمی پر، مگر انہوں نے اسی طرح دین کو بگاڑ لیا تھا جیسے ہندوؤں نے بگاڑا ہوا ہے۔ آج ہم نے بھی بگاڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال ہمارے پاس کتاب ہے تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہندوؤں کا ایک ایسا عقیدہ بن گیا نا جو دین میں کہیں بھی کھڑا نہیں ہوتا، سٹینڈ نہیں کرتا، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں بنتا، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی دین کے وہ تصورات بنا لیے تھے جو دین ابراہیمی سے، اسلام سے کہیں میل نہیں کھاتے، کہیں میچ نہیں کرتے۔ اور ان میں جو خرابیاں تھیں، شرک تھا، بے راہ روی تھی، فحاشی تھی، اور انکار آخرت تھا۔ آخرت کا تصور ان کا بالکل مٹ گیا تھا۔ حالانکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کا تصور بگڑتا ہے، باقی رہتا ہے، لیکن کچھ قوموں میں ایسا نہیں رہا۔ یونانیوں میں بھی آخرت کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیں آخرت کا تصور ہے، اگرچہ بہت عجیب و غریب ہے اور کمپلیکس ہے، لیکن ہے کہ ایک انسان مرتا ہے تو نیا جنم لیتا ہے، اپنے پچھلے جنم کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، پھر اگلے جنم میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک اور جنم لیتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اپنے سارے گناہوں کا کفارہ نہیں دے دیتا۔ جب وہ سارے گناہوں کا کفارہ دے دیتا ہے تو اس کی روح جو ہے برہما کی روح سے مل جاتی ہے اور وہ موکش پا لیتا ہے، یعنی کہ نجات پا لیتا ہے۔ کمپلیکس نظریہ ہے، اس پر بہت سارے کوسچنز ہیں جن کے کوئی جوابات نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال ہے صحیح، بگڑا ہوا ہے مگر ہے تصور۔ عیسائیوں میں بھی کچھ خرابیاں آ چکی ہیں، یہود میں بھی ہیں، لیکن تصور آخرت بہرحال موجود ہے۔ اس کے برعکس یونانیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں آخرت کا تصور موجود نہیں تھا۔ چینیوں میں نہیں ہے، وہ بھی تو کسی نبی کی امت رہے ہوں گے نا۔ ابھی بھی ان کے ہاں جو بدھ مذہب پایا جاتا ہے، بیسیکلی وہ سیکولر کہلاتے ہیں، صحیح کہلاتے ہیں، کوئی خاص مذہب نہیں ہے ان کے ہاں۔ بت پرستی کی مختلف ٹائپس ہیں، کوئی خاص مذہب کی فارم نہیں ہے ان میں۔ تو ان میں بھی موت کے بعد کا تصور نہیں ہے، جاپنیز میں نہیں ہے، تو اسی طرح کفار مکہ میں بھی نہیں تھا، اور انہیں یہ چیز سمجھنے میں بہت دقت تھی۔ خیر ان کا تصور بہت سادہ تھا کہ مر کے زندگی ختم، بس یہی زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی بے وجہ پیدا نہیں کی گئی، اور مرنے کے بعد حساب ہوگا، اور یہ زندگی ہماری ابدی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ ساری صورتیں انہی مضامین پر بحث کرتی ہیں جو مکی صورتیں ہیں، ان کا بنیادی موضوع یہی تھا۔ تو ان کے ادوار تھوڑے تھوڑے فرق ہیں، لیکن اس آخری پارے کا موضوع جو ہے، پورے پارے کا موضوع ہی جو ہے وہ آخرت ہے۔ حتیٰ کہ 29ویں میں بھی زیادہ یہی موضوع چلا ہے۔ تو عبس کہتے ہیں منہ بنانے کو، تیوری چڑھانے کو، تیور ایٹیٹیوڈ دکھانا کسی کو، تیور ایٹیٹیوڈ کو کہتے ہیں۔ تیوری چڑھانا ہوتا ہے کسی
کم حیثیت کے بندے کو دیکھ کر آپ اپنی موڈ آف نہیں کرتے, ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. میں نے کہا نا کہ آپ ایک حساب سے بات کرتے ہیں, اور اکثر اس میں ماتھے پر بل آ جاتے ہیں. تو خیر بل ڈالنے کو بھی نہیں کہا جاتا, نوٹ نیسیسریلی کہ ہر کسی کو بل آئیں گے. ایٹیٹیوڈ شو کرنا, کسی کو کم حیثیت سمجھ کر اس کو ذرا دبا کر, اس سے جھڑک کر بات کرنا, اس سے ایک ڈسٹینس رکھ کر بات کرنا. تو آباسا, اس نے تیوری چڑھائی. ماضی کا سیغہ ہے جی, واحد ہے, مذکر ہے, غائب ہے. آباسا, اس نے تیوری چڑھائی, اس نے تیور دکھائے. وتولا, اور اس نے منہ پھیر لیا. ولا سے ہے نا منہ پھیرنا. ان, کیونکہ جاءہ, آیا اس کے پاس, العامہ, ایک اندھا, ایک نابینا. اس نے ایٹیٹیوڈ دکھایا اور منہ پھیر لیا, ٹائم نہیں دیا, کیونکہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آیا تھا خفصہ, آپ بتائیں. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, نابینا آدمی تھے, اور ویسے بھی کچھ غریب ہی تھے, اور نابینا ہونے نے انہوں نے اور غریب کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دامن میں تشریف فرما تھے, اور سرداران قریش کے ساتھ آپ ڈسکشن کر رہے تھے اسلام کے بارے. اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہو چکا تھا, اور اسلام کا کام اپنی پوری گرمی پر تھا, یعنی کہ 4تھے سال کا شروع ہوگا تقریباً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بیچ گفتگو کے آ کر مخاطب کیا, بلایا, تو آپ نے ان کو کہا کہ پھر آئیے گا, میں بھی بزی ہوں. آپ کو اچھا نہیں لگا ان کا انٹرپٹ کرنا, کیونکہ آپ سرداران قریش کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور سرداران قریش کے ساتھ بات کرتے ہوئے بیچ میں ایک کامن مین آ گیا. شاید آپ, میرا خیال ہے شاید آپ کیا, ہر کوئی ایسا کرے گا کہ اگر وہ کسی بڑی حیثیت کے آدمی کے ساتھ میٹنگ میں ہے اور کوئی دوسرا بندہ آئے گا تو وہ اس کو کہے گا پھر آنا, میں ابھی بزی ہوں کمشنر صاحب کے ساتھ, وزیر صاحب کے ساتھ. دنیا میں تو یہی چلتا ہے, دین میں نہیں چلے. دین میں سب کی حیثیت برابر ہے, اور اس کی حیثیت بہتر ہے جو دین قبول کرنے کے لیے ریڈی ہے. تو کفار مکہ کے جو سردار تھے, سرداران قریش تھے, آپ ان کو بلاتے تھے, بٹھاتے تھے, ڈسکشنز کر رہے تھے, وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. اب ایک نابینا شخص تھے, بظاہر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن وہ خود آئے اور وہ اسلام قبول کرنے ہی کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی عام رویے کے تحت وہی کیا جو انسان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پھر آئیے, اور اپنا گوار گزرا. تو آباسا کا مطلب ہے نا ایٹیٹیوڈ شو کرنا, حیثیت کے بنا پر کہ بھئی اس کو بعد میں مل لیں گے. کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی ڈپٹا نہیں آپ نے بس ان سے کہا پھر آئیے گا, میں بھی بزی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات پر آپ سے کوسچن کر لیا. یہ ایکچولی کوسچن ہے اللہ کی طرف سے, ڈانٹا نہیں, گھرکا نہیں, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا. البتہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑے دل گرفتہ ہوئے. خیر وہ تو ان کا پرسنل ایک سینسیٹیوٹی تھی نا. اسی وقت یہ سورت اتری, سورہ عبس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے گئے اور بلا کر لائے واپس عبداللہ بن ام مکتوم کو. پھر وہ مسلمان ہوئے, اور ابتدائی زمانوں میں 2 ہی مؤذن تھے, بلال اور عبداللہ بن ام مکتوم. مدینہ میں بھی وہی دونوں اذان دیا کرتے تھے. وما, اور کیا, یدری کا, بتائے آپ کو, لا اللہ, شاید کہ وہ یزکا, پاک ہو جاتا. آپ کو کیسے پتا؟ جسے آپ نے واپس بھیج دیا ہو سکتا ہے وہ تزکیہ قبول کر لیتا, وہ مسلمان ہو جاتا, وہ پاک ہو جاتا. یعنی کہ دین کے کام میں ہمیں یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم چوز کریں کہ اس سے ملیں گے, اس کو نہیں, اس سے بات پہلے کریں گے. یہ پریفرنس ہے, جو آئے گا سب سے اکولی ٹریٹ کریں گے. اللہ کو پتا ہے کون بدلنے والا.
اور دنیا کے پیمانے کے مطابق ہم نفع بخش اور غیر نفع بخش کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو عہدے دار ہے وہ زیادہ فائدہ دے گا، جو سردار ہے اس سے ہمیں زیادہ نفع حاصل ہوگا. ایسا دنیا میں تو ہوتا ہے، لیکن دین کے کام میں اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون نفع بخش ثابت ہونے والا. تو اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، شاید کہ وہ پاک ہی ہو جاتا، او یا پھر یذکروا، وہ نصیحت قبول کر لیتا. فات تنفعہ، نفع دیتی اسے، الذکرہ، نصیحت، یا پھر وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت سے اسے فائدہ ہوتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ اسے قبول کر لیتا اور اس قرآن کی وجہ سے وہ نفع اٹھاتا. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے میں اسے سمجھاؤں گا پھر تمہیں سمجھاؤں گا. سب کو ایکول جو ہے ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. کیا پتا کہ کون ہدایت قبول کرے اور کون نہ کرے. لہٰذا ہمیں پک اینڈ چوز کرنے کی رخصت نہیں ہے. اگر دین کا کام کرنا ہے تو اس پہ پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. یہ جو آج کے مسلمان ہیں، نبی کی اس آیت کو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کوشچن ہی کر دیا نا، اے نبی آپ نے انہیں کیوں بھیجا. یہ تو لوگ محبت میں کہاں گے پہنچے ہیں، تو یہ آیتیں پڑھتے نہیں ہوں گے یہ لوگ. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بہت دفعہ میں کہہ چکی ہوں کہ بیچ میں مت بولا کریں، بعد میں سوال کیا کریں. دوسری نہیں یہ بات ہے نا، بیچ میں ٹریل ٹوٹ جاتی ہے، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ سیکٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایکسٹریمزم پر کھڑے ہیں اور وہ ان باتوں کا مسئلہ بناتے ہیں. آپ کو بدلے ہوئے ترجمے بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ہم مسئلے ڈسکس کرتے رہیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک انڈرسٹوڈ بات کو نا ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے. جو ہمارا بریلوی سیکٹ ہے وہ ان باتوں کے لیے بہت سارے جوابات رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اتنا ہی جواب دہ ہوتا ہے جتنا میں یا آپ. جس کو وہ نہیں مانتے، نہیں ماننا چاہتے، تو جب کوئی ماننا نہ چاہے اسے کون منوا سکتا ہے نا. ایک تو ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک ہے جو ماننا ہی نہیں چاہتا، اسے کون منوائے گا. ہاں بات کہتے رہیں، شاید کبھی سمجھ جائے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل لیول پر بھی پیغام بھیج سکتے تھے جبرائیل کے ذریعے. کیوں قرآن میں آیا؟ تاکہ سند رہے، سب کو پتا چل جائے کہ اللہ کے بعد بندے ہی ہیں، سب کے حیثیتیں الحمدللہ سیٹ ہو جائے. لہٰذا سورہ فتح ہو، یہ ہو، اور کئی مقامات ہیں جی، کئی مقامات ہیں. تو اللہ کی ذات ہے. سورہ بقرہ میں آل عمران میں بقرہ میں نہیں، آل عمران میں بحث نہیں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ڈانٹا کہ آپ لوگوں نے فدیہ کیوں لیا بدر کے لوگوں سے، قیدیوں سے، قتل کر دینا تھا. اور اس وقت تک فدیے کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. اور اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اگر میں پہلے فدیے کو ایک باقاعدہ جائز رول نہ بنا چکا ہوتا تو سزا مل جاتی تم لوگوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے اور اللہ کے بعد باقی ساری دنیا اس کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہر امت نے غلطیاں کی، جو کی ہم نے وہ ساری ہی کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہی چکے. تو یہ جو غلب ہے نا، ایگزیجریشن ہے، یہ تو ہوگی اور ہے. اور جو ایگزیجریٹ کرتے ہیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ان کے ذہن بدلنا تو اللہ کے بس. تو اللہ فرماتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ جو شخص آیا ہے حیثیت میں کم ہے، معذور بھی ہے، لیکن وہ نصیحت قبول کر لینے والا ہو، وہ دین کو قبول کر لینے والا ہو، وہ ایمان لے آنے والا ہو. اما رہا
من استغنا وہ جو بے پرواہی کر رہا ہے، اور جہاں تک بات اس بندے کی ہے جو بے پرواہی برت رہا ہے، سرداران مکہ ساری، فانتا تو آپ لہو اس کے لیے تصدا بہت متوجہ ہے، روک کر بات کر کے قائل کرنا، صد کے اندر سب کچھ آتا ہے، تو آپ بہت توجہ کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جو توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے خود کیفیت بیان کی نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر یہ اپنے چہرے کا بند کر لیتے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم ٹو ٹائم بلاتے تھے نا، ڈسکشنز کرتے تھے، بہت دفعہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو منہ پھیر رہا ہے اسے تو آپ بلا کر انسسٹ کر کے سمجھا رہے ہیں، اور جو خود آ رہا ہے اسے آپ نے واپس بھیج دیا۔ وما نہیں علیہ کا آپ پر اللہ کے نہیں یزکا وہ پاک ہوتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تزکیہ قبول نہیں کر رہے، یعنی اگر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تو دس از ناٹ یور فالٹ، آپ کو تو یہ دیکھنا ہے جو تیار ہے اس کو ایکسپٹ کریں۔ وَأَمَّا اور رہا من وہ جو جاءکا آیا آپ کے پاس یسعا کوشش کر کے، وہو یخشا جبکہ وہ ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ تو آپ عنہ اس سے تلحا بے رخی برت رہے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو آپ کے پاس پوری کوشش کر کے صحیح کر کے آیا، چل کر آیا، اور اس کے دل میں ڈر بھی ہے، وہ ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اور آپ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں ایک طرف سرداران قریش کی پوری جماعت تھی اس ٹائم، اور دوسری طرف ایک نابینا شخص، تو اللہ کے ہاں پھر ویلیو کس چیز کی ہے؟ تقویٰ کہہ لیں، تزکیہ کہہ لیں، ایمان کی قبولیت کہہ لیں، ہدایت، جو ہدایت کو قبول کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اللہ کے ہاں وہی ہے۔ ابھی ابن مکتوم مسلمان ہوئے نہیں تھے، ابھی وہ آپ سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے مسلمان ہونا تھا۔ سورہ فتح میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو سہ لیا کہ مکہ 2 سال اور مشرکین کے ہاتھ میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حملے کی اجازت نہیں دی مکہ پر، اور ریزن بتائی کہ وہاں کچھ مسلمان ہیں جن کے مسلمان ہونے کا حال تمہیں پتا نہیں، حملہ کرو گے تو انہیں نقصان پہنچے گا۔ تو آپ دیکھیے کتنی ویلیو ہے اللہ کے ہاں ایمان کی، اخلاص کی، ہدایت کی۔ تو بندے کی اہمیت ہدایت کے مطابق ہے نا، ورنہ کوئی ویلیو نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، موٹا تازہ حشاش بشاش، اسے نامہ عمل میں ڈالا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہیں نکلے گا، اور ایک بندہ لایا جائے گا سوکھا سڑا نحیف بے حال، اور اسے جب نامہ عمل میں ڈالا جائے گا تو زمین و آسمان پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس کا وزن ان پہ بھاری آئے گا۔ تو یہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ ہدایت کا، اخلاص کا۔ اعمال نامے تو علیحدہ تو لیں گے، تو ہمارے دل کی کیفیت بڑی اہم چیز ہے۔ یہ دل کی کیفیت تھی جس نے ایک نابینا بے زر بے نوا بندے کو سرداران قریش پر فوقیت دلوائی اللہ کے۔ تو اصل میں بیسیکلی صرف سوچ کا پھیر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے سے کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو جو چاہے کہہ سکتا ہے، وہ رب ہے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈانٹ نہیں ہے، یہ تو آداب سکھائے جا رہے ہیں تبلیغ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، اعلانیہ تبلیغ کے آغاز کا دور تھا، 2.5 سال بعد تو اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی تھی، تو اعلانیہ تبلیغ کا ابتدائی زمانہ تھا، 3 سال کا شروع رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مختلف لوگوں سے ڈیل کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبلیغ کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہم ڈیل کرتے ہیں اور لوگوں کی حیثیتوں کے مطابق ملتے ہیں، دین میں ایسے نہیں ہوگا۔ دین میں حیثیت کا انحصار انسان کے ایمان کے درجے پر۔ لہٰذا ایک واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے،
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے اثر کی تو بیٹھے لوگوں سے ملنے کے لیے، پبلک میٹنگ کے لیے، تو ابو سفیان اور سہیل بن عامر آئے، تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، آپ نے بٹھایا، خود بٹھایا۔ اس کے بعد پھر ایک انصاری صحابی آئے کوئی، تو آپ نے کہا کہ ذرا جگہ بناؤ، ذرا جگہ بناؤ، اور آئے اور آئے، جیسے جیسے آتے گئے، سابقون الاولون کا معاملہ ہے، جیسے جیسے سینئر صحابہ آتے گئے آپ ان کو آگے کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ زیادہ لوگ آ گئے تو خیمے سے باہر ہی نکل گئے ابو سفیان اور سہیل بن عامر۔ اب یاد رکھیے کہ ابو سفیان اس وقت بھی مکہ کے گورنر تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے کر معزز کیا تھا، اور سہیل بن عامر دایاں ہاتھ تھے ابو سفیان کا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو سہیل بن عامر پھر جب اجازت لے کر وہاں سے یہ لوگ نکلے تو سہیل بن عامر نے کہا، دیکھا ابو سفیان تم نے کہ عمر نے ہمارا کیا حال کیا، برا لگا ان کو۔ تو ابو سفیان نے کہا عمر کو الزام مت دو، یہ ہمارا ذاتی قصور، ہم نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، تو جو ہم سے پہلے آئے، ہم سے پہلے کام کیا، وہ ہم سے اہم سیٹ پر بیٹھ گئے، تو عمر نے تو سب کے رتبے کے برابر ہی ان سے سلوک کیا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ ابو سفیان منافق تھے، تو آج تو جو ایمان کا لیول ہے قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا سب کا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایمان کی اہمیت، ایمان، اخلاص، تقوی، یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے کسی کو فوقیت ملتی ہے، بس باقی کوئی وجہ نہیں ہے جی، باقی وجوہات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے۔ کنات بیٹا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ تو یہ صرف دنیا میں چکر چل سکتے ہیں، اور وہ بھی غیر اسلامی نظام میں، اسلام کے نظام میں نہیں۔ لہٰذا آپ کی تاریخ میں موجود ہیں بے شمار باتیں ہیں، اسلام نے قانون بنایا ہے کہ بیٹا باپ کا گواہ نہیں ہو سکتا، باپ بیٹے کا گواہ نہیں ہو سکتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہوئی، اور وہ پہچان لی انہوں نے کسی یہودی کے پاس، تو اس کے خلاف مقدمہ کیا عدالت میں، اور پہلی بات یہ کہ مقدمہ کیا، یہ نہیں کہ 2 بندے بھیجے جاؤ، 2 چپیڑے مارو لے آؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ حاکم کے لیے بھی وہی قانون ہے جو عام بندے کے لیے قانون ہے۔ تو وہ جب مقدمہ قائم ہوا، انہوں نے گواہ پیش کرنے کی باری آئی، تو 2 گواہ تھے، ایک حضرت حسن آپ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے غلام تھے۔ تو مقدمہ خارج کر دیا جج نے، انہوں نے کہا آپ کے پاس گواہی نہیں ہے، نہ غلام مالک کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، انفلوئنسڈ ہے نا، بائسڈ گواہی ہے نا، تو نہیں، چاہے سچی بھی ہو، کیونکہ غلام اپنے آقا کی ہی بات کرے گا، تو نہ غلام کی گواہی قبول ہے، نہ بیٹے کی گواہی قبول ہے، بائسڈ گواہی آپ کا کس سے سنا جائے گا، جبکہ وہ خود اس وقت امیر المومنین تھے۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے، اور ہر عہد میں رہا ہے، جب تک اسلام میں حکومتیں رہی ہیں انصاف رہا ہے۔ تو آج ہماری تباہی کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ ہے انصاف کا نہ ہو، کسی کو انصاف نہیں ملتا، عام بندے کو تو ملتا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے وہ جو فاطمہ تھیں، کیا قبیلہ تھا، مخزوم، بنو مخزوم کی خاتون تھی، جن کا چوری پر ہاتھ کٹنا تھا، تو قبیلے کو یہ تھا کہ بھئی بدنامی بڑی ہوگی، تو انہوں نے پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور یاد رکھنا، پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ امیر جو گناہ کرتے تو چھوڑ دیے جاتے، غریب گناہ کرتے تو سزا پاتے۔ آج آپ کے یہاں یہی ہے نا، آپ کا اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، لیکن انسان ہے نا ہم سب، ہمارا بچہ کسی تکلیف میں جا کر کہ روٹی چرا لے تو سزا مل جائے گی، اور جو امیر ہیں، ابھی آپ دیکھیں یہ جو اسکول کا معاملہ ہوا ہے، وہ لڑکیوں کی ضمانت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک کی تو پری بیل ہو گئی تھی، تو دوسری جو تھی اس کو اریسٹ کر لیا تھا، تو اس کی بھی اب ضمانت ہو گئی ہے۔ تو بات وہی ہے نا، یہ جو معاملات ہیں، اور کتنے ہی آپ روز ہی کیس دیکھتے ہیں کہ
ایک امریکن لا کا فریز ہے. وہ کہتے ہیں the one who has $1 million there is no law for him. انہوں نے تو بنایا ہوا نا تنزیہ, اپنا ایک فریز بنایا ہوا. پاکستان میں تو پریویل کر رہا ہے نا, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے لیے کوئی قانون نہیں. اور یہ تباہی کی سب سے بڑی وجہ, سب سے بڑی وجہ. اب 500 گرافکس کیا ہوا وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ دے دیں اور آپ نکل آپ سنگل سوٹ ہے, آپ پیسے دے دیں. گاڑی کی بھی اگر ویلیو ہے تو آپ نہیں آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. یہ پریروگیٹیوز بنائے ہوئے ہیں حکمرانوں نے. پلیٹ والی گاڑی کو نہیں روکنا, جھنڈے والی گاڑی کو نہیں روکنا, مہنگی گاڑیاں جیسے ہی کہہ رہے ہیں پجیرو شجیرو ہے, ظاہری بات ہے وہ عام لوگ تو رکھتے نہیں, لینڈ کروزر یہ رکھتے ہی زمیندار ٹائپ کے لوگ ہیں, تو پھر وہ ان کو نہیں روکنا. اب ظاہر ہے جب اس طرح کے لوپ ہولز بنتے ہیں پھر سب کا حوصلہ بڑھتا ہے. جہاں حکمران جو ہے وہ کروڑوں اربوں کا کر رہے ہوں, ہر حکمران, یہ نہیں کہ گنے چنے چندے, سارے وزیر مشیر گند ڈال کر بیٹھے ہیں, تو پھر ٹریفک کانسٹیبل اتنا بھی نہیں کرے گا. اور ایک تیسری چیز ہے, اگرچہ میں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں مانتی, کسی قیمت پر نہیں مانتی, لیکن ایک چیز حقیقت ہے, آپ نے پولیس کا کوئی ہاسپٹل دیکھا ہے, پولیس کی کوئی ورک شاپ دیکھی ہے, پولیس کے لوگوں کو کوئی کوٹا ملتا ہے جیسے آرمی کے لوگوں کو ملتا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام آرمی جو ہے نا وہ کرپٹ نہیں ہے. جرنل ورنل ہوں گے, ہمیشہ سے رہے ہیں, لیکن عام آرمی مین کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کو میڈیکل الاؤنس بھی مل جاتا ہے, ہاؤس الاؤنس بھی مل جاتا ہے, ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے. ملٹری ایریاز کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ دھوبی تک کے بجٹ انہوں نے فکس کیے ہوتے ہیں, وہ زیادہ نہیں لے سکتے. بل بھی ان کو مخصوص آتے ہیں, اور ان کو جو ہے اسکولوں میں ہر جگہ پر کوٹے بھی ملتے ہیں, تو ان کی زندگی ایک نارمل گزر جاتی ہے. پولیس والوں کا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں پر ایک بھی پولیس ورک شاپ نہیں ہے جہاں پولیس والے اپنی گاڑی ٹھیک کرا سکے. یعنی کہ جو پولیس کی گاڑی ہے, اپنی ذاتی کو چھوڑ دیں, تو پولیس گاڑی خراب ہو جائے نا تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے, جو اپروو ہو کراتی ہے تو پیسے ملتے ہیں. تو نارملی وہ پھر کیا کرتے ہیں, تھانے کے سارے لوگ کے پول کر کے خود ہی ٹھیک کرا لیتے ہیں کہ جب تک پیسے آئیں گے تو جی بیٹھے رہیں گے. تو جہاں اس قدر لاوارث ہو پولیس, پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, کتنی تنخواہ ہے, 20-25 ہزار روپیہ, 30 ہزار روپیہ, مجھے بتائیں گزارا ہوتا ہے؟ تو بیوی بچے تو ان کے بھی ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں حرام کھلانا چاہیے, لیکن میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ہم عام لوگ ہیں, ہم بالکل عام لوگ ہیں نا, ہمارے ایمان کے بہت بڑے لیول نہیں ہے, تقویٰ ہمارا ہے ہی نہیں, تو اس کا بچے کی اسکول کی فیس نہیں جا رہی, وہ کیا کرے گا بتائیں؟ اس کی بیوی کو ضرورت ہے, پریگننٹ ہے, یا اس کا باپ بیمار ہے, یا ماں بیمار ہے, کرائے کا گھر ہے, کرایہ دینا ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ تو گھر سے سوچ کر نکلے گا کہ آج میں نے اتنے پیسے گھر لے کر آنے کیونکہ بچے کی فیس دینی. ان کے لیے تو کچھ سوچا ہی نہیں جاتا. تو یہ بڑی سنجیدہ باتیں. ہر جاب کے اندر حکومت کو اتنا مینج رکھنا چاہیے, مینجمنٹ رکھنی چاہیے آپ کے لوگوں کے گزارے ہو سکے. آپ دیکھیں بیرون ملک آپ کے بھی بچے رہتے ہیں, آپ کے بھی رہتے ہیں, آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ وہاں پر پے اسکیل انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کا پرائیویٹ جاب ہو یا گورنمنٹ جاب ہو, ان کی زندگی ایک نارمل لیول کی گزرتی ہے. دوسری بات یہ ہے میڈیکل فری ہے, اور رہائش وغیرہ کے جو معاملات ہیں, جو جاب لیس ہیں ان کے لیے پھر الاؤنسز ہیں, ان کے لیے پناہ گاہیں ہیں. یعنی کہ انہوں نے ہر چیز کو لیول کیا ہوا ہے. ایک عام آدمی جو ہے نا وہ اپنی ایک نارمل, لیوش نہیں, لیوش لائف کے لیے پھر اپنی محنت کرنی پڑے گی, لیکن ایک نارمل لائف کے کھانا, روٹی, کپڑا, میڈیکل, سکولنگ, یہ سب کو وہاں مل رہی ہے. یہاں تو اس کے لیے بھی ہر کسی کو اپنے زور لگانا پڑتا ہے. ٹوٹ ٹوٹ کر مل رہی ہے؟ نہیں, بالکل برابر مل رہی ہے. تو پھر ایک عام بندہ بالکل میرے جیسا, جس کا کوئی ایسا ایمان کا لیول نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ جس کا بچہ یعنی روز کھڑا کر دے ٹیچر کہ بھئی اسکول کی فیس لے کر آؤ, وہ کہاں سے ایمان کا وہ لیول لائے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو جائے, میں تو نہیں رشوت لوں گا. یہ مسائل, یہ بہت بڑے مسائل. مطلب اگر ہم آگے تو سائڈ کو جو ہمارا ساتھ بے شک سائڈ والی لائن میں مجھے پتا ہے اس ٹائم کنفیوژ
यूज कर दें, क्योंकि क्या करें, गाड़ी को उठा के हम भागना क्यों कर दें, साथ वाले ट्रैक में जगह होगी तो वहाँ साइकिलिंग वाली ड्रो में लेकर जाएंगे ना, लेकिन वो तो उनकी बड़ी गाड़ी है, उसका ज्यादा राइड है कि वो फास्ट ट्रैक में चले और सबसे पहले चले। पता है मसला क्या है? मसला यही है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम पैसे के बिना पर बन गया है ना, और ये बनाया है हुक्मरानों ने। जब तक हम छोटे थे तब तक ऐसा नहीं था। ये कोई मेरा ख्याल है 15 साल ही हुए पहले पहले प्रोटोकॉल जब शुरू हुआ, ये हमारे देखा देखी शुरू हुआ। तो पहले पहले जब प्रोटोकॉल शुरू हुआ तो पता ही नहीं था, प्रोटोकॉल का लफ्ज भी इतना हमें नहीं आता था। हमारी माँ वगैरह को ए आते तो अड्डियां गड्डियां आ गई, वो जी प्रोटोकॉल है, अच्छा जी। फिर अब जो है वो आम हो गया, तो हुक्मरानों ने शुरू किया तो अब हर किसी को चाहिए, जिसके पास 4 पैसे हैं उसे प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये इसके तमाशे। 5 साल एक दफा गाड़ी का हॉर्न नहीं, यहाँ देखो वो पीछे से गाड़ी समझी जाती है हॉर्न, यहाँ पे बस। तो ये जो मसाइल हैं, मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि बददियानती है, बहुत है, लेकिन बहुत सारी रीजंस भी। हुक्मरान का काम है कि अवाम को फैसिलिटेट करे। देखे ना, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा थे और उन्होंने ये रूल रखा था कि जब बच्चा रोटी खाना शुरू करेगा तो उसका वजीफा मुकर्रर होगा। तो एक रात वो निकले गश्त के लिए, तो उन्होंने एक घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी और वो बार बार सुनी, तो उन्होंने फिर खातून को डांटा कि तुम कैसी माँ बच्चे को देख नहीं रही। तो वो कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन ने असूल रखा है कि बच्चा रोटी खाएगा तो वजीफा मुकर्रर होगा, तो मैं इसकी दूध छुड़ा रही हूँ, ये इसलिए रो रहा है। तो उमर कहने लगे अपने आप से कि उमर तू तो तबाह हो गया, तेरी वजह से कितने बच्चों को दिक्कत आई होगी। और फिर उन्होंने रूल चेंज किया कि पैदा होते ही अलाउंस मिलेगा, पैदा होते ही अलाउंस मिलेगा। लोगों को गुनाह से बचाना हुक्मरान का जिम्मा है ना, तो उनको इतना फैसिलिटेट करना कि वो गुनाह की तरफ जाए ही ना। सिमिलरली एक और वाकया जो है कि एक खातून को आपने जो है इश्किया बल्कि सेक्सुअल जो है कनोटेशन वाले अशार पढ़ते सुना रात में, तो अगले दिन बुला लिया और पूछा कि आप ऐसी ऐसी बात कह रही थी। तो कहने लगी जी मेरा शोहर 1 साल हो गया महाज पर गया हुआ, तो जब मैं बहुत अपने आप को लोनली फील करती हूँ इमोशनली, तो मैं फिर इस तरह के अशार पढ़ के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ। तो उमर ने कहा कि मैं तो तबाह हो गया, पता नहीं मेरी वजह से कितनी खवातीन बहकी होंगी या उन्होंने कोई गलत कदम उठाया होगा। और फिर ये रूल बनाया जिहार के उसके उसूल के ऊपर कि 4 महीने के बाद हर शोहर घर आएगा छुट्टी पर। उसूली बात ये है कि ये हाकिम का काम है कि वो अपने अवाम को इतना फैसिलिटेट करें कि वो पुरसुकून जिंदगी गुजारें और डिट्रैक्ट ना हो। क्योंकि देखिए हर बंदे की ईमान का लेवल सेम नहीं होता, हो ही नहीं सकता। उलुल अज़म लोग कितने होते हैं अफराद के माबैन, चंद एक। तो जो आम बंदा है उसे टेस्ट में डालने का हक किसने दिया है? किसी। तो दरअसल ये हमारे हुक्मरानों ही की नाअहली है। फाइनली उनको अपने नामा अमाल में इन सारे गुनाहों का जवाब देना, क्योंकि हाकिम सबका जिम्मेदार होता है। और अगर इसके अहल नहीं है, नहीं कर सकते, तो हुकूमत छोड़ दे, अहल लोगों को आगे आने दे, उसको आगे आने दे जो सब कुछ हैंडल कर सकता है। नहीं कर सकते देन गो एंड लीव। और कर सकते हो तो फिर तुम्हारा, जब तुमने जिम्मा लिया है तो फिर करके दिखाओ। पूरे पाकिस्तान में लाइट कोई बोला। हाँ, मैं वही कहती कि हुकूमत की तरफ से एक जो है प्रेस रिलीज भी जारी नहीं हुई संजीदा कि भाई ये मसला हो गया है, आप लोग घबराएं मत, मैनेज हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। हमारे पूरे मुल्क में लाइट नहीं आई, इतनी देर तक लाइट नहीं है। नहीं जी, बहुत सारे मसाइल हैं। आप ये सोचे कि कल हॉस्पिटल्स में क्या हुआ होगा। देखिए कितने जनरेटर हो सकते हैं, कितनी मशीनें जनरेटर्स पर हो सकती हैं, और किस किस हॉस्पिटल में जनरेटर होंगे। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होंगे, कितने होंगे। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह ने या आर्मी के हॉस्पिटल्स ने, जैसे मैं कल शालीमार गई हूँ, तो उन्होंने तो इतना बड़ा सोलर पैनल माशाल्लाह लगाया हुआ है, यानी कि वहां लाइट थी। मुझे पहले भी अंदाजा था कि होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था। उन्होंने पीछे पूरा उनका जो बैकयार्ड है थ्रू आउट उन्होंने अपने पूरा जो है उन्होंने वो सोलर पैनल कर दिया हुआ है। वो पूरा हॉस्पिटल उनका सोलर पैनल पे चल रहा है, तो वो चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गंगाराम है, मियो हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ होना है?
وہ بھی تو انہیں توفیق نہیں ہوئی ہونی, انہوں نے کون سی پلاننگ کی ہونی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہر چیز پر توجہ ہونی چاہیے, ہر چیز پر. پھر جنریٹر کتنے KVA کے ہیں, وہ کون سی مشین چلا سکتے ہیں, کون سی نہیں چلا سکتے, بہت ساری چیزیں. اور دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹل تھا نا, کل ہم گئے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ آتی تھی نرس سے, دن کا ٹائم تھا تو وہ لائٹ جلاتی تھی, وہ ریکارڈ وغیرہ لکھا, لائٹ بند کر کے جاتی تھی. کیونکہ ان کو نہیں, بات یہ تھی پرائیویٹ ہاسپٹل تھا نا, ڈنڈے پڑنے تھے. گورنمنٹ ہوتا تو کسی نے پرواہ نہیں کرنی تھی. بے رحم. آپ دونوں ایسا نہیں کرتے, لیکن کل ان کو پتا تھا کہ لائٹ نہیں ہے اور ہم سولر پہ چل رہے ہیں, تو they were very conscious. یہی میں آپ کو بتاؤں, ہیٹر چل رہا ہے وہاں پہ, کوئی جنریٹ نہیں, اور ہیٹر چل رہا ہے, الیکٹرک کا ہیٹر تھا, تو انرجی ویسٹ ہو رہی ہے نا. اور بات یہ ہے کہ بل گورنمنٹ کو جانا ہے, گورنمنٹ نے وہ بل ہمارے کھاتوں میں ڈالنا ہے, پھر ہم نے پٹنا ہے کہ ہمارے تو اتنے سے یونٹ جلے ہیں, ہمیں اتنا بل کیوں آ گیا. پھر جب آپ وابڈا کے اس میں جائیں گے, وہ کہیں گے آپ کی بات تو صحیح ہے پر اس کا حل کوئی نہیں, جمع آپ کو کرانا ہی پڑے گا. جیسے آپ بیٹھے اس کا پیچھے چھپا ہوا کسی کو نظر نہیں آیا, جب آپ وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ اتنا بڑا ہیٹر چل رہا ہے, کوئی کرنے نہیں ہے, اور وہ چل رہا ہے. اب دیکھیں میں رات کو کچھ بیٹھی تھی میں ابھی جلدی لیٹ ہو گئی, موبائل کہاں تھی, وہ لائٹ تھی نہیں, ہم جلدی لیٹ گئے, ہم پتہ ہی نہیں کہ صبح لائٹ آئی بھی ہے. وہ تو وفا اٹھی کہتی مما رات کو 11:30 بجے لائٹ آ گئی تھی. تو پھر میں نے آن کیا, پتا چلا کہ لائٹ آ گئی. سب سے پہلے میں نے پانی کا موٹر چلائی کہ بھائی یہ کام کر. اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا, میں بڑا اس کو کیئرفلی یوز کر رہی تھی کہ پانی بھی تھوڑا ہوگا تو ٹینکی ختم ہونے والی ہوگی, اور لائٹ بھی نہیں ہے, بھائی ایک لائٹ جلاؤ دوسری نہ جلاؤ, ایسے کر کے جیسے کل سارا دن ہم نے یوز کیا, نہیں پتا چلا ہمیں کہ. دیکھیں جی, حکمران جو ہوتا ہے اس کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے. جس طرح اگر اولاد غلط نکلے تو بنیادی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے نا. بہت کم کیسز ہے جن میں ماں باپ نے تربیت کی اور اولادیں غلط نکل آئے, وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, لیکن وہ کتنے ہوتے ہیں, وہ ایک آدھ ہوتا ہے. نارملی بچے وہیں بگڑتے ہیں جہاں والدین تربیت نہیں کرتے. بالکل اسی طرح عوام کی خرابی کے ذمہ دار حکمران ہوتے ہیں. اگر حکمران اپنی عوام کو سہولت اور آرام دیتے ہیں, جو ان کا بنیادی حق ہے, انہیں ایک نارمل فیسیلیٹیشن دیتے ہیں, اور فیسیلیٹیٹ کرنے سے بھی پہلے ان کو عزت دیتے ہیں, ان کو باوقار انسان بناتے ہیں, تو پھر نارملی عوام بھی صحیح چلتے ہیں. عوام کو چلانے والے بھی حکمران ہی ہوتے ہیں. لہٰذا عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ تھا تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھتے, ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جب بیٹھتے جیسے دکانوں پہ بیٹھ جاتے اس طرح, تو ڈسکشن ہوتی, تم نے کتنا قرآن یاد کیا, تم کتنے نفل پڑھتے ہو, تمہارا کام کیا ہے, تم ڈنڈی تو نہیں مارتے, تم رزق حلال کماتے ہو. یعنی کہ لوگوں کی سوچ ہی بدل گئی تھی. تو سوچ کا رجحان کیا ہے, اسے کس رخ پر ڈھالنا ہے, یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. حکمران کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے, پورے ذرائع ہوتے ہیں. تو اگر حکمران یہ سب نہیں کر سکتا تو وہ نااہل ہے, اور نااہل بندے کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. یہاں تو کوئی یہ حل ہے ہی نہیں, پچھلے 75 ایئر سے دیکھ رہے, میں نے تو نہیں کہا کوئی ایک ہی ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ امانت ضائع کر دی جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا عہدے نااہل لوگوں کے حوالے کرنا. تو آپ کے سامنے ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اپڈیٹ رہتے ہیں نیوز کے اعتبار سے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بے شک بہت سارے مسائل ہیں, مگر ان سب مسائل کا جو منبع ہے, جو سرچشمہ ہے, وہ ہے غلط نظام حکومت کو صحیح جگہ پر قائم کرنا بہت ضروری ہے. اور ان آیات میں جو بات اللہ سکھا رہے ہیں وہ وہی بنیادی بات ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں, کہ اسلام میں کسی کو فوقیت نہیں ملے گی اس کی مالی حیثیت سے, اس کے خاندانی وقار سے. ملے گی کسی کو حیثیت تو صرف اس کے تقوی اور اخلاص اور ایمان اور ہدایت سے. لہٰذا آپ بنی اسرائیل کا واقعہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو, تو سارے سرداروں کو چھوڑ کر طالوت علیہ السلام چنے گئے, جو ایک عام چرواہے کے بیٹے تھے, اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حاکم بنائے جائیں گے. وہ تو اپنا گمشدہ اونٹ ڈھونڈنے نکلے تھے, اور انہیں
اللہ نے جو ہے حاکم بنایا، اور ان کی قوم نے اعتراض بھی یہی کیا کہ یہ بندہ ہم پر حاکم بنے گا، ہم اس سے زیادہ مال رکھتے ہیں، لیکن ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے علم میں، جسم میں فوقیت دی ہے، اسی کو چنا گیا۔ داؤد علیہ السلام چنے گئے، داؤد علیہ السلام بھی کوئی مالدار شخص نہیں تھے، سلیمان ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے قدرے، یعنی کہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور مالدار تھے، داؤد علیہ السلام کی تو کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، اور اللہ نے انہیں چنا اور کہا ہم نے داؤد کو حکومت دی، اور ہم نے اس کو علم دیا، اور ہم نے اسے قوت دی۔ تو طاقت، جسمانی طاقت، کیونکہ حکمران کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کو روز بخار چڑھتا رہے گا وہ کیسے حکومت کے کام نپٹائے گا؟ ایک عورت اگر بیمار ہو، گھر میں ہو جاتا ہے کبھی، تو گھر کیسا الٹ جاتا ہے، حالانکہ دیکھیں کہ ماں اکیلی گھر تو نہیں چلاتی، ملازم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی ماں بیمار پڑ جائے تو کیسا گھر ہوتا ہے، اور اللہ معاف کر دے اگر شوہر بیمار پڑ جائے، باپ بیمار پڑ جائے لمبے عرصے کے لیے، تو خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس ریاست کا جو امیر ہے، حاکم ہے، وہ بیمار ہوگا، وہ ریاست کیسے فلرش کر سکتی ہے؟ ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل؟ تو اس کا جسمانی اعتبار سے مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کا علم والا ہونا، یعنی کہ وہ جانتا ہو اللہ کے قانون کو بھی اور دنیا کے معاملات کو بھی، اس کی گہری نظر ہو حالات اور سیاست پر، اس کو پتا ہو آگے کیسے چلنا۔ تو ایسا ہی بندہ ہے جو پھر آگے کامیابی کی طرف چل سکتا ہے، اور تقویٰ تو بنیادی شرط ہے ہی۔ اس کے سوا مال، خاندان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں ابھی کیا بنتے ہیں صورتحال، مجھے تو میں جو فورسی کر رہی ہوں کہ چیزیں جو ہے چینج ہو جائیں گی، پاکستان مستحکم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دین میں، اسلام میں کسی بھی اعتبار سے کسی کے نسب کی، کسی کے مال کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت صرف تقویٰ کی اور اخلاص کی۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تبلیغ کی راہ میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو خود آپ کے پاس چل کر آیا، اور آپ نے ان لوگوں پر توجہ دی جو بات سننے کے لیے بھی خود سے راضی نہیں ہے، تو آپ کو اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو آئے آپ اس کو ویلیو کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرۃ، قرآن تو ایک نصیحت ہے، انہ حرف ہے اور ہا ضمیر، ہا کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، بے شک قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء، جو چاہے، ذکرہ، وہ نصیحت قبول کرے۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ سب کے لیے ہے، جس کا دل چاہے وہ اس نصیحت کو قبول کرے۔ فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے جی، لہذا اللہ کہتے ہیں اسے لکھا گیا ہے معزز صحیفوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، پاکیزہ ہے، بلند مرتبت ہے، بِأَيْدِي سَفَرَہ، ہے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں، کرام بررہ، جو معزز اور نیکوکار ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ کے معزز صحیفوں میں لکھا گیا ہے، یہ بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، اور یہ ہے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جن کو قرآن لکھنے کی ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے، یہ معزز اور نیکوکار فرشتے ہیں۔ اسی آیت کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرآن روانی سے پڑھے گا وہ کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر پڑھے گا اس کا مرتبہ دگنا ہے۔ تو کسی کو اس وجہ سے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنے کہ وہ قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتا، یہ اللہ کے معاملے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ بڑی چلی تھی، میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہوگا کہ جی کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، یہ جملہ لکھا ہوا تھا، اور یہ نہیں تھا ساتھ مینشن کہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے، اور پھر ساتھ لکھا گیا تھا کہ جو لوگ سین شین اور ہا اور سین اور صاد میں فرق نہیں کر سکتے تو وہ سوچیں۔
تو میں نے پھر بہت مجھے بھیجی گئی، پھر ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون نے بھیجی، تو پھر میں نے ان سے کوشچن کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مینشن نہیں کہ جو جملہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے؟ آیت تو ہے نہیں نا، حدیث ہے، یہ قول ہے۔ اگر حدیث ہے تو صحیح ہے، ضعیف ہے، من گھڑت ہے، کس لیول کی ہے؟ اور اگر قول ہے تو کس کا ہے؟ اور اگر حدیث صحیح بھی ہے تو کیا صحابہ اس سے یہی مراد لیتے تھے؟ کیونکہ لب و لہجہ کا درست ہونا بہت ہی مشکل امر ہے۔ بڑے بڑے لوگ، اب جیسے ہم لوگ انگلش بولتے ہیں، آئی ایم فلوئنٹ ان انگلش، لیکن میرا انگلش ایکسنٹ نہیں ہے۔ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں امریکن ایکسنٹ لاؤں، وہ میں نہیں لا سکتی، کیونکہ اب وہ وقت گزر گیا۔ ہمارے بچے بولتے ہیں وہ ایکسنٹ میں بولتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسنٹ سن کے کاپی کرتے ہیں، چھوٹے بچے۔ تو ایکسنٹ سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد انسان ایکسنٹ نہیں سیکھ سکتا۔ آپ زبان سیکھ سکتے ہیں، ایکسنٹ نہیں سیکھ سکتے۔ تو قرآن کا ایکسنٹ بھی آپ 100% نہیں سیکھ سکتے۔ ایون آپ تجوید سیکھ بھی رہے ہیں تو جس طرح عربی قراء یا ہمارے وہ قراء جنہوں نے بچپن سے سیکھا ہے، وہ جس طرح ہا صاد ادا کرتے ہیں، ہم اس طرح ادا نہیں کر پاتے، تھوڑی کمی رہ جاتی ہے، یا تو ہم زیادہ موٹا کر جاتے ہیں، یا اس طرح ہوتی ہیں غلطیاں، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بڈھے ہو کے سیکھا، انہوں نے بچپن میں سیکھا۔ اور لنگوسٹکس یہ مانتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو جو زبان سکھائیں گے وہ اہل زبان کی طرح بولے گا، اس کے بعد فرق رہے گا، معمولی یا زیادہ، لیکن فرق رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، ایک آپ دیکھیں دیہاتی اماں جی ہیں، کوئی بھی آپ کی والدہ ہو، میری والدہ ہو، بزرگ ہو گئی ہیں، وہ قرآن پڑھتی ہیں اور ان کے جو ہے جھٹکا آتا ہے، یا ان کے جو ہے کاف سارے ایک جیسے ہیں، تو اب وہ چینج نہیں ہو سکتی، اٹس آلموسٹ امپاسبل۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اس طرح کے فتوے لگائیں بغیر کسی دلیل کے۔ ہماری تو کلاس کر لو، ہماری بہن مجھے تو رش آتا ہے ان پہ کہ دیکھیں وہ کتنی مشکل سے وہ گھر سے نکل کے یہاں تک پہنچتی ہیں صرف قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اگر وہ اٹکتی ہیں یا کوئی اس میں پرابلم آتا ہے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کتنے اجر رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان کی زبان پر لفظ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، کوشش تو کریں، تو رش پاتا ہے ان پہ کہ یہ لوگ بھی تو ہیں کہ محبت لے کے آتی ہے۔ بالکل، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھی آپ لوگوں سے بھی پہلے، السابقون الاولون، میرے گروپ میں، کہ وہ سب سے پہلے مجھ سے پڑھنے آئی تھی اس پورے محلے میں، رخسانہ، وہ یہاں سے واپڈا ٹاؤن شفٹ ہو گئی ہیں۔ تو وہ دیہات کی تھیں اور انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو قرآن پڑھنے کے لیے آنا شروع ہوئی۔ تو وہ یعنی کہ بہت محنت کرتی تھی، بہت 2-2 گھنٹے یاد کرتی تھی سبق بیٹھ کر، گھر میں بھی کرتی تھی، مگر پھر پڑھتی تھی بھول جاتی تھی، تو سم ٹائم وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ لیکن اس عورت نے گیو اپ نہیں کیا۔ پھر اتنا ہوا کئی سالوں میں کہ وہ پڑھنا شروع ہو گئی، لفظ بنا لیتی تھی، لیکن رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر۔ اور وہی بات ہے کہ ان کے تلفظ پہ ہم کام نہیں کر سکے، وہ لیول ہی نہیں آ پایا۔ تو وہ پنجابی ایکسنٹ میں پڑھتی تھیں اور لفظ ایک ایک لیکن پڑھ لیتی تھی۔ تو ان کا یہ پڑھنا پتہ نہیں اللہ کو کتنا محبوب ہوگا کہ اس عورت کو کون سی ڈگری ملنے والی تھی، کوئی بھی نہیں نا۔ اور یعنی اب تو وہ بچے بیاہ چکی تھی اس ٹائم، ایج تو بہت زیادہ نہیں تھی، 45 کی نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ پھر بھی انہوں نے اتنی محنت کر کے سیکھا۔ تو اللہ محبتیں دیکھتے ہیں جی، باقی آپ کو پتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا مینٹل لیول ہے۔ تو جو قرآن روانی سے پڑھتا ہے وہ کرام بررہ کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹکتا ہے اس کا دگنا اجر ہے، لہذا کسی پر بھی اعتراض کی وجہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اللہ فرما رہے ہیں کہ معزز ہے، بلند ہے، اور اسے لکھنے پر فرشتے مامور ہیں، اور یہ لوح محفوظ میں تحریر کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کی ہلاکت ہو کتنا نہ شکرا ہے، ڈپٹ کے انداز میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، وہی اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ستیہ ناس ہو انسان کا، یہ کتنا نہ شکرا ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اسے، یعنی غور نہیں کرتا کہ اس کی تخلیق کیا ہے۔ من نطفہ، ایک سپرم سے، خلقہ فقدر، اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقریر مقرر کی، اس کا اندازہ مقرر کیا۔
یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ہر چیز طے کر دی کہ شکل صورت کیسی ہوگی, ہائٹ کیسی ہوگی, رزق کتنا ملے گا, آواز کیسی ہوگی, صلاحیتیں کیسی ہوں گی, سب ڈیسائیڈڈ ہے. ثم پھر السبیلا راستہ یسرا اس نے آسان کیا, اور پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. یعنی کہ انسان جو طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, جس طرح کمانا چاہتا ہے, اللہ الحمدللہ اللہ کریم اس کے مطابق اسے آسانیاں دیتے, سب کو اللہ آسانیاں دیتے. اور یہ جو آسانیاں ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں. اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ میں نے اس سے بات کی تو آسانی ہو گئی, میں نے اس سے کام کیا تو آسانی ہو گئی. آسانی دینے والی اللہ کی ذات ہے, اس نے جو وقت لکھ دیا ہوتا ہے وہ کام پھر ہو جاتا ہے. ثم پھر اماتہ اس نے اسے موت دی, فاقبرا اور اسے قبر دی. یعنی پھر جب ایک انسان اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو مر جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ اون دا ہول پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ساری انسانیت کے پیدا ہونے کا طریقہ رکھا اور ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کی ایک تقدیر تحریر کی, اس کے مطابق اس کو آسانیاں دی. اور جب انسان اپنی عمر پوری کرتا ہے تبھی تو اس کے لیے موت ہے, قبر ہے. ثم پھر اذا شاء جب چاہا انشرا اسے کھڑا کر دیا, اور جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کہ پھر انسان اسے اللہ انسان کو دوبارہ جو ہے کھڑا کریں گے, دوبارہ زندگی دیں گے اور دوبارہ نئے سرے سے انسان جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جواب دے گا حشر کا دن. کلا ہرگز نہیں, لما ابھی تک, یقضی اس نے پورا کیا, ما جو امرہ اسے حکم دیا گیا تھا. ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جو حکم دیا گیا تھا. یہ جملہ آن دا ہول بھی ہے اور انڈیویجول بھی ہے, یعنی کولیکٹیولی انسانیت کا ذمہ ہے, سب انسانوں کا, کہ اللہ کا دن نافذ کریں. ہم نے نہیں کیا. اور انڈیویجول میرا ذمہ ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاروں, وہ بھی تو نہیں ہو رہا نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے وہ مقصد پورا نہیں کیا جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, تو وہ بندگی نظر نہیں آتی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے. یعنی کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کہاں سے آتا ہے, کیسے پیدا ہو جاتا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے پانی ڈالا, خوب ڈالنا. یعنی کہ ضرورت کے مطابق بارشیں برسائیں نا. اگر بارشیں نہ ہو تب بھی فصلیں نہ ہو, اگر بارشیں زیادہ ہو تب بھی سب بہہ جائے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, اور زمین کو پھاڑا, خوب پھاڑنا. آپ کو پتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر پودا باہر نکلتا ہے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے نا. اتنا نازک سا ہوتا ہے کومپل پودے کا, مگر وہ زمین کی تہیں پھاڑ کر باہر آتا. تو یہ اللہ کی کاریگری ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پودے نکالے ہیں زمین پھاڑ کر. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, اور پھر ہم نے اگایا غلہ, سب دانے دار غلے اس میں آ جاتے ہیں. وَإِنَبًا وَقَضْبًا, انگور اور ترکاریاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا, اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا, اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً, پھل. وَأَبًّا, اور چارہ. یعنی وہ ساری مختلف موٹی موٹی کائنڈز گنوا دی ہیں نا چیزوں کی. باقی تو ظاہری بات ہے, ساری فصلیں اللہ کی پیداوار ہے. متاع لکم ولانعامکم, نفع ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی, کہ یہ سب چیزیں تمہاری اور تمہارے جانوروں کی غذا ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, اور ایک دن ہوگا جب آئے گی کان بہرا کر دینے والی آواز. صاخہ ایسے دھماکے کو کہتے ہیں جو کان پھاڑ آواز ہو, یعنی کہ جس کے سننے سے سماج جاتی رہے, خاص لفظ ہے. تو جب کان کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی, قیامت کی جو آواز ہے, جو سور کا پھونکنا ہے, جب وہ تیز ہو جائے گا تو وہ ایسی ہی شدت رکھے گا. اس کے علاوہ پھر جب ساری دنیا کا, کائنات کا, یونیورس کا جو ایکویلیبریم ہے, توازن ہے, وہ بگڑ جائے گا اور چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی, تو کیسے دھماکے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیل کا گلاس گرتا ہے تو کتنی آواز پیدا ہوتی ہے. تو جب کان بہرا کر دینے والی آواز آئے گی, یعنی کہ قیامت بھرپا ہوگی, اینڈ آف ٹائم آئے گا. یوما یفر المرء من اخیہ, یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. اب اینڈ آف ٹائم کے بعد حشر, تو بات حشر پر آ گئی کہ پھر حشر کا دن اس کے بعد ہی قائم ہونا ہے. تو اس دن انسان جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا. دنیا میں تو بھائی بھائی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات نہ حق میں بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ اب بھائی ہم کیا کریں. تو قیامت کے دن نہیں ہوگا جی. وہ کہتے ہیں نا, محاورہ ہے, پرا اپرا مادے تے کا کاما دے, کہ یعنی
ایک کوے پر اگر آپ اٹیک کریں تو سارے کوے مل کر حملہ کر دیتے. تو بھائیوں کا بھی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو سارے پھر مل کر مارنے آتے ہیں. ہوتا ہے نا, ہونا بھی چاہیے. بھائی جو ہوئے تو بھائی نام ہی اس کا ہے, ایک کا دشمن سب کا دشمن اور ایک کا دوست ساروں کا دوست. لیکن یہ سب دنیا میں ہے جی, آخرت میں نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے جب بھائی بھائی سے بھاگے گا, وہ امی و ابی, اور اپنے ماں اور باپ سے. ابھی تو ذرا رشتوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں, لیکن آپ کچھ عرصہ پیچھے تک دیکھیں تو سب سے قیمتی رشتہ ماں باپ تھے نا. اور ماں باپ سے سبھی بچے پیار کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی میٹیریلسٹکزم کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے, ابھی رشتے کمزور ہو گئے ہیں. مغربیت کا جو اثر ہے ہم پر, اس کی وجہ سے. تو ماں باپ سے پیار کرتے تھے, ماں باپ کی محبت چاہتے تھے, ماں باپ کا منظور نظر بننا چاہتے تھے, سبھی بچے ہی کوششیں کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو ماں باپ یاد نہیں آئیں گے, سب کو اپنی پڑی ہوگی. اور صاحبتہ و بنیہ, اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اب ظاہری بات ہے کہ مرد جو ہیں ان کو اپنی بیویاں محبوب ہوتی ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے, بیوی کو اولاد محبوب ہوتی ہے اور شوہر کو بیوی محبوب ہوتی ہے. تو بیوی بچوں کے پیچھے رہتی ہے اور شوہر بیوی کے پیچھے, تبھی یہ زندگی کا نظام جو ہے چلتا ہے, یہ خاندان جڑے رہتے ہیں, فطری امر ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اپنی بیوی سے بھاگے گا شوہر, کہ کوئی حق نہ اس کا جو نکلتا ہے وہ مانگ لے, اور بیٹوں سے بھاگے گا. اولاد میں بیٹے زیادہ محبوب ہوتے ہیں نا, اور ماؤں کو بھی بیٹے زیادہ محبوب ہوتے ہیں, تو ماں اور باپ بیٹوں سے بھاگیں گے کہ ہمیں ان کا کوئی حق نہ دینا پڑ جائے. کہ یہ نہیں جو قریب ترین رشتے ہیں جن کے لیے دنیا میں ہم کتنا کچھ کرتے ہیں, بیٹوں کے لیے آپ دیکھیں نا, لوگ شرک تک کر دیتے ہیں, تعویذ پہنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں کہ ایک بیٹا ہو جائے. تو وہ رشتے قیامت کے دن بے معنی ہو جائیں گے, لا حاصل ہو جائیں گے. لکلی, ہر ایک امرئن انسان کے لیے, منہم ان میں سے, یومئذ اس دن, شأن حالت ہوگی, یغنی بے پرواہ کر دینے والی. اس دن ہر انسان کا حال ایسا ہوگا کہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا, یعنی اپنی پڑی ہوگی نا, اپنے نامہ اعمال کی جواب دہی کہ میں اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب انسان, مرد و عورت, بے ختنہ شدہ اور بے لباس اٹھیں گے. تو اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, کہ یعنی کہ بے لباس ہوں گے؟ آپ نے کہا عائشہ سب کی حالت ایسی ہوگی, سب ایسی مصیبت میں ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں دیکھے. وجوہ, چہرے, یومئذ اس دن, مسفرہ روشن ہوں گے, کچھ چہرے اس دن ہوں گے جو روشن ہوں گے. سفیرہ, اسفار کہتے ہیں نور کی چمک کو. جب صبح فجر کے اذان کے بعد, فجر کا وقت جب ختم ہو رہا ہوتا ہے, تو ہوا میں سفید روشنی, نور سا پھیلا ہوا ہوتا ہے, اس میں بھی دھوپ ملی ہوئی نہیں ہوتی, اسے وقت اسفار کہتے ہیں. وقت اسفار کے خاتمے پر ہی دراصل دن چڑھتا ہے. آپ ادا کرتے ہیں نماز اشراق, تو مسفرہ کہتے ہیں نورانی چمک کو, کہ کچھ چہرے اس روز نورانی ہوں گے, ان پر نور پھیلا ہوگا. ضاحکۃ, ہنس رہے ہوں گے, ضاحکہ ہنسنے کو کہتے ہیں, مسکرانے کو. مستبشرہ, انہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہوں گی. مستبشرہ وہ ہوتا ہے جس سے خوشخبری دی جائے, خوشخبری ریسیو کرنے والا. ہنس رہے ہوں گے, انہیں خوشخبریاں مل رہی ہوں گی. نامہ عمل ملے گا نا ہاتھ میں, تو وہ اچھا ہوگا اور وہ خوش ہوں گے, اور فرشتے ساتھی ہوں گے اور وہ بھی ان کو, ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہوں گے, تو وہ خوش ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. ووجوہ, اور کچھ چہرے ہوں گے, یومئذ اس دن, علیہا ان پر, غبارہ غبار چھایا ہوگا. کچھ چہروں پر غبار چھایا ہوگا. غبار کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے کوئی لمبا چل کر آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر گرد چڑی ہوئی ہوتی ہے, اور اچھا خاصا جو رنگ ہے وہ دبا ہوا اور پریشان حال نظر آتا ہے نا, پریشان حال. جیسے گرمیوں میں جب شوہر کام سے آتے ہیں تو کیسے پریشان حال بیچارے لگ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جا کر منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو شکل جو ہے ان کی فریش ہو جاتی ہے. تو یہی معنی ہے. آپ دیکھیں اپنی قبر سے لے کر حشر تک وہ آئیں گے نا چل کر, تو پھر وہ غبار جو ہے سارے سفر کا اور وہ سب ان کے چہروں پر ہوگا. ترحقها, اچھا رہی ہوگی ان پر, کا طرح سیاہی. الحمدللہ, ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. کچھ چہرے ہوں گے جو غبار آلودہ ہوں گے اور ان پر تاریکی مسلط ہوگی. یعنی کہ
अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान जो है वो उठेगा अपने मदफन से, अपनी कब्र से, जहां वो दफन हुआ है वहीं से उठाया जाएगा और वहां से उसे सफर तय करना होगा हशर के मैदान तक का। तो इस सफर में गुबार आलूद भी होंगे चेहरे, और उसके बाद ये है कि गम के मारे चेहरे तारीख पड़ रहे हैं। दुनिया में भी होता है, अगर आप कोई गमनाक खबर सुनते हैं तो चेहरा बुझ जाता है, लेकिन दुनिया में ये बहुत हल्के पैमाने पर होता है। कयामत के दिन तो अल्लाह फरमाते हैं खुद भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि ऐसे चेहरे से आप पड़ जाएंगे गोया रात का एक टुकड़ा मंड दिया गया, क्योंकि जो चीजें हम मुहावरे में बोलते हैं वो फिजिकली होंगी ना कयामत के दिन, गम की वजह से कि हमने इस दिन को झुटला दिया, तैयारी नहीं की और आज हम इसमें मुब्तला हो। उलाई का यही होंगे हम वो लोग अल कफरतु जो काफिर हैं, अल फजरतु जो फाजिर हैं, यही वो लोग हैं जो काफिर और फाजिर के, यानी कि जो काफिर और फाजिर, काफरा इनकार करने वाले, फाजारा तोड़ देने वाले, काट देने वाले, अल्लाह के अहकामात को काट देने वाले, नाफरमान, इनकार कर देने वाले दीन से, खा पूरे दीन का इनकार करें, खा दीन के अहकामात का इनकार करें, तो उनको फिर कयामत के दिन सजा मिलेगी। और ये सबसे पहले अंदाजा हो जाएगा चेहरों को देखकर कि कौन किस हालत में है कयामत के दिन जाने वाला है, तो वो चेहरों से ही पता लग जाएगा। तो अल्लाह रब्बे करीम हमें उन लोगों में शामिल करे जो कयामत के दिन कामयाबियां पाने वाले हैं, और अल्लाह हमें उनमें शामिल ना करे जो उस दिन नाकाम होने वाले हैं। अभी जिंदगी बाकी है, अभी मोहलत बाकी है, अभी अल्लाह से मांग ले। मुश्किल है, आसान नहीं है, तो अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह आसान कर दे, अल्लाह इस मरहले को हम पर आसान कर दे, हम इसकी तौफीक अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल आपका या कोई बात जो आप कहना चाहें? टीचर के जो सूरत नबा में इसकी तारीफ लाइक दरवाजा करना तर्जुमा नहीं हो ये मैंने अपने अम्मा किस बारे में यतसाअलूना, वो सवाल कर रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है ये मतलब जी, कुफार जो थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग शुरू की तो कुफार मक्का जो थे उनमें आखिरत का तसव्वुर नहीं था, मरने के बाद जिंदा होने का तसव्वुर नहीं था। तो जब आपने उनको ये बात दोबारा से बताई तो वो इस पर बड़े हैरान हुए। तो जाहिरी बात है कि उस वक्त का हॉट टॉपिक था। जैसे आज अगर आप कहीं भी बैठेंगे तो बात होगी कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, अब ये ठीक हो गया है, ये मसला चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो एक हॉट टॉपिक होता है, उस वक्त का हॉट टॉपिक यही था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत और इस्लाम के अकायद। तो जहां बैठते ये बहस शुरू हो जाती कि सुना तुमने मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद हमें दोबारा उठाया जाएगा और हमसे हिसाब लिया जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है? अब जाहिर बात है कुछ लोग सोच रहे थे कि हाँ अल्लाह चाहे तो हो सकता है, कुछ कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, हम मर जाएंगे फिर उठाए जाएंगे। तो यही अल्लाह फरमा रहे हैं अम्मा किस चीज के बारे में यतसाअलूना, वो सवाल कर रहे हैं कि अहले मक्का किस चीज के बारे में बहस करते हैं आपस में बैठकर, अनी नबाइल अज़ीम, फिर खुद ही अल्लाह कह रहे हैं उस बड़ी खबर के बारे में जो बिल्कुल सच्ची है कि कयामत के दिन उठाया जाएगा। ये खबर बड़ी भी है और सच्ची भी है, इस पर बहस कर रहे हैं, हालांकि ये खबर बड़ी भी है और सच्ची भी है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, और इसी में ये इख्तिलाफ राय करने लगे हुए हैं कि बहस कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं। कोई कहता है कि हाँ जी उठाया जा सकता है, अल्लाह है कर सकता है, कोई कहते लो किस लिए। तो ये जो इख्तिलाफ राय है ये क्यों कर रहे हैं? इसी बात के बारे में बहस करनी थी, झगड़ा करना था। कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, उन्हें जल्द पता लग जाएगा कि ये खबर सच्ची है। सुम्मा कल्ला सयालमून, आज करीब वो जान लेंगे कि ये खबर सच्ची है। तो ये बहस जो थी ये काफिरों की थी और बहस कयामत के बारे में थी कि क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला के कह रहे ने, हाँ जी, नबी अल्लाह पाक कह रहे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल मक्का ले जिथे बहंदे ने ਇਹੋ गल शुरू कर देने कि दोबारा उठाए जावांगे, हड्डियां भी खत्म हो गई उनके, किवें उठाए जावांगे। ते ए दुनिया दी सब तो वड्डी और सब तो अहम खबर दे बारे बहस कर रहे हैं और इख्तिलाफ राय कर रहे हैं, बजाय ऐसे कि तैयारी करें उस दिन।
جی کسی کا کوئی اور سوال؟ چلیے پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.